بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 7، آج ہم اردو الف کا سبق نمبر 12 شروع کریں گے، جس کا نام ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ایک مصرع ہے، اگر آپ نے سنا ہو ملی نغمہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نغمے کا حصہ ہے، جس کو اگر ہم تیزی سے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ کیا ہے؟ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ ہمارا پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ پہلے دن کا کام کیا ہے؟ پڑھائی۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 63 کھولیں۔ اس کو 63 بھی کہا جاتا ہے اور 63 بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 63 یا 63 کھولیں جی۔ کھول لیا؟ اب اس سبق میں ہمیں جھنڈے کی یعنی ہمارے پرچم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے قومی پرچم کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے قومی پرچم کے کیا آداب ہیں۔ کہ آپ دیکھیں، کسی بھی ملک کا قومی پرچم اس کی پہچان ہوتا ہے، اور قومی پرچم اسی ملک کی پہچان ہے جو آزاد ہے۔ کبھی بھی غلام ملکوں کا پرچم نہیں ہوتا، ہمیشہ آزاد ملک جو ہے اس کا پرچم اس ملک پر لہرایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا وطن آزاد ہے اور ہم آزاد وطن میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا ایک قومی پرچم ہے جس کے بارے آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ شروع کریں۔ اب اسٹوڈنٹس، شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس چیپٹر میں سب سے پہلی بات تو ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کو، کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور کوئی ہمیں اس کا جو جواب دیتا ہے اور اسی بات چیت کو ہم ایک تحریری شکل میں لکھ لیتے ہیں تو اسے مکالمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری کہانی ایک مکالمے کی صورت میں ہے، اور وہ مکالمہ کن کے درمیان ہے؟ ایک استاد اور طالب علموں کے درمیان میں، اور طالب علموں میں لڑکیاں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروع جہاں سے ہو رہا ہے، اس میں ایک اسکول کے بارے ہی بتایا جا رہا ہے
کہ اس اسکول میں ایک بچی پڑھ رہی ہے جس کا نام مریحہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ کہاں سیر کرنے گئے اور انہیں کیسے قومی پرچم کے بارے پتہ چلا۔ ٹھیک، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی و تفریحی، کیا لفظ ہے؟ تعلیمی، اور اس کے بعد واو ہے، تو تعلیمی و تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی۔ یعنی 2 ہفتے ہو گئے تھے مریحہ کی جماعت یعنی مریحہ کی کلاس کہیں پر تفریح کرنے کا منصوبہ یا پروگرام بنا رہے تھے۔ کوئی طالبہ منگلا ڈیم دیکھنا چاہتی تھی تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شوقین تھی۔ یعنی اب بتایا کہ اس کی جماعت میں جو طالبات تھیں ان میں سے کوئی کہاں جانا چاہتا تھا؟ منگلا ڈیم، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم منگلا ڈیم جا کر دیکھیں کہ وہ کیسا بنا ہوا ہے اور کیا اس کی جو ہے وہ لوکیشن ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ نہیں، ہم کوہستان نمک کھیوڑا جائیں گے۔ کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی تو کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ یعنی ہر ایک کا الگ الگ شوق تھا کہ جس کو جو چیز پسند تھی یا جس کو جو جگہ پسند تھی وہ اس جگہ کا سجیشن دے رہے تھے، یعنی اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمیں منگلا ڈیم جانا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا ہمیں کوہستان نمک کھیوڑا جانا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا ہرن مینار جانا چاہیے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنی چاہیے۔ اب ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ انہیں کہاں جانا چاہیے، یعنی زیادہ ان کے لیے جو تفریحی اور تعلیمی دونوں لحاظ سے ان کے لیے فائدہ مند ہو، تو ایسی کون سی جگہ ہے۔ تو لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی وہ نہیں فیصلہ کر پا رہی تھیں کہ انہیں کہاں جانا چاہیے۔ بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا۔ یعنی جب ان سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کون سی جگہ زیادہ تعلیمی و تفریحی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کس پر چھوڑ دیا؟ اپنی استانی پر، اور ان کی استانی کا کیا نام ہے؟ مس ممتاز۔ کیا نام ہے ان کی استانی کا؟ مس ممتاز۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی ہماری استانی مس ممتاز جہاں کہیں گی وہاں ہم چلیں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یعنی ان کی استانی نے، مس ممتاز نے کیا کہا؟ پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم لاہور جائیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو بچی مریحہ ہے اور یہ جو اپنی جماعت اور اپنی استانی کے بارے بات کر رہی ہے، تو یہ کسی اور شہر کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو استانی نے کیا کہا کہ ہم لاہور جائیں گے، کہ لاہور چلتے ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی جگہ جو ہے وہ جانا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں منگلا ڈیم کہاں موجود ہے؟ جہلم سے بھی آگے۔ کھیوڑا، جو کوہستان نمک کھیوڑا ہے، وہ بھی جہلم کے راستے میں آتا ہے۔ ہرن مینار شیخو پورہ میں ہے، تو وہ مختلف شہر آ جاتے ہیں نا، تو کوئی کسی شہر میں جانے کا کہہ رہا تھا، کوئی کسی شہر میں، اور چھانگا مانگا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ہے۔ تو ان کی استانی صاحبہ نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ تعالی لاہور جائیں گے، اور وہاں پر کیا کہا کہ وہاں ہم مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد سپہر کو واہگہ کی سرحد
پر جائیں گے. یعنی ان کی استانی نے کہا کہ ہم لاہور میں سب سے پہلے مینار پاکستان دیکھیں گے، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ، اور پھر ان سب جگہوں سے ہوتے ہوئے ہم واہگہ کی سرحد پر جائیں گے. آپ جانتے ہیں سرحد یعنی جہاں پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک لائن جو ہوتی ہے اس کو سرحد کہا جاتا ہے. تو یہ ہر شہر میں موجود ہے. تو لاہور میں یہ جو سرحد ہے اس کو واہگہ بارڈر کہا جاتا ہے یا واہگہ کی سرحد کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ان کی استانی نے کہا کہ ہم مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے بعد واہگہ کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا پرچم کشائی کی، کہ پرچم کو بلند کرنا، اور جب عصر سے مغرب کا درمیان کا وقت ہوتا ہے تو پرچم کو اتار لیا جاتا ہے. تو ان کی استانی صاحبہ نے کہا کہ ہم پرچم اتارنے کی تقریب بھی دیکھیں گے. مقررہ دن وہ سپہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر پہنچ گئے. یعنی جو دن مقرر کیا تھا مس ممتاز نے اور طالبات نے، تو وہ جس دن گئے وہ سب جگہ سے تفریح کر کے سپہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر پہنچ گئے. فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی. یعنی ہوا میں ملی نغمے اتنے تھے کہ پوری فضا جو ہے وہ ان ترانوں سے گونج رہی تھی. لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے. پرجوش، خوش، جوش میں آ جانا. تو لوگ بہت خوش تھے اور وہ بھی ساتھ ساتھ میں نغمے گا رہے تھے. وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. یعنی وہاں پر جو لوگ تھے وہ اتنے پرجوش تھے کہ وہ ترانوں کے درمیان ہی بار بار نعرے لگا رہے تھے. اور کیا نعرے لگا رہے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا نعرہ کیا تھا، پاکستان زندہ باد. لاؤڈ اسپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. یعنی بہت اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر میں ملی نغمے جو ہے وہ لگائے گئے تھے اور لوگوں کے نعرے بھی بہت بلند تھے. تو اس کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. یعنی کچھ بھی ارد گرد کی آوازیں کان میں نہیں پڑ رہی تھیں. لاؤڈ اسپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا. یعنی اس وقت جو لاؤڈ اسپیکر پر نغمہ یعنی ملی ترانہ جو لگا ہوا تھا اور جس کی آواز پوری فضا میں گونج رہی تھی وہ کیا تھی؟ اب یہ دیکھیں، اس کو ہم نے نغمے کی طرح، جیسے ایک نغمہ پڑھا جاتا ہے، ہم اس شعر کو ویسے ہی پڑھیں گے. تو آپ نے یہ سنا ہوگا نغمہ بھی، لیکن میں ایک دفعہ یہ شعر پڑھ دیتی ہوں. چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. اب جب اس کا نغمہ سنتے ہیں، ملی ترانہ سنتے ہیں، تو اس کی طرز تھوڑی مختلف ہے، لیکن شعر کو شعر کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے. ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں. وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے.
سامنے واہگہ کے سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا. یعنی لوگ جو تھے وہ ابھی جو میں نے نغمے کا وہ پڑھا ہے شعر، اس نغمے پر جھوم رہے تھے. یعنی وہ اتنے پرجوش تھے اور ان کو وہ نغمہ اتنا پسند آ رہا تھا کہ وہ اس نغمے پر جھوم رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں جنہیں وہ فضا میں لہرا رہے تھے. اور سامنے اس نے بتایا واہگہ کے سرحدی دروازے پر، یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک سرحد ہے، ایک لائن ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک دروازہ لگایا گیا ہے جو کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. اسی صفحے کے آخر میں بائیں جانب ایک تصویر دکھائی گئی ہے جس میں ایک دروازہ دکھایا گیا ہے. تو یہ واہگہ کا سرحدی دروازہ ہے جس کے اوپر پاکستانی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں نا جی. سورج غروب ہونے کو تھا، اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا تھا. یعنی مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور مغرب سے پہلے پہلے پرچم کو اتارنے کی تقریب ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پرچم اتارنے کا مرحلہ یعنی پرچم اتارنے کی باری آ گئی تھی. سمجھ آ گیا اسٹوڈنٹس؟ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 64 کھولیں گے. کون سا ہے صفحہ نمبر 64؟ جی کھول لیا. پاکستان رینجرز کے چاق و چوبند جوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا. یعنی جب پرچم کو اتارنے کا مرحلہ شروع ہوا تو پاکستان رینجرز کون ہے؟ یعنی پاکستان کی جو فوج ہے ان کے جوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو نیچے کی طرف آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا. رفتہ رفتہ پرچم نیچے آتا گیا. جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ اسے ہاتھ میں پکڑا جا سکے تو پاکستان رینجرز کے جوانوں نے کمال چابک دستی اور مہارت کے ساتھ پرچم کو طے کیا، ادب کے ساتھ ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے. یوں یہ پرجوش اور پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. جی اب اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جب پرچم کو نیچے کھینچنا شروع کیا تو انہوں نے اتنا نیچے کھینچا جہاں پر ان کا ہاتھ آسانی سے پرچم تک چلا جائے. یعنی یہ نہیں کیا کہ اس کو بالکل ہی زمین کے ساتھ لگا دیا، بلکہ اتنا نیچے کیا جہاں تک رینجرز کے جوانوں کا ہاتھ پہنچ جائے. جہاں پر ان کا ہاتھ پہنچا وہاں سے انہوں نے قومی پرچم کو پکڑا اور بہت چابک دستی یعنی بہت تیزی سے اور بڑی مہارت سے اس کو طے کیا، یعنی اس کو جوڑا اور پھر اس کو ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے وہاں پر موجودہ کمرے میں چلے گئے. اور اس طرح یہ تقریب مکمل ہو گئی، اختتام کو پہنچی یعنی مکمل ہو گئی. واپسی پر مس ممتاز اور طالبات قومی پرچم کے حوالے سے بات چیت کرتی رہیں.
جو کچھ اس طرح ہیں. یعنی جب یہ تقریب مکمل ہو گئی تو مس ممتاز اور طالبات نے واپسی کا سفر شروع کیا اور راستے میں وہ قومی پرچم کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھیں. اب انہوں نے کیا بات کی وہ آگے انہوں نے ایک مکالمے کی صورت میں بتایا ہے، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کو تحریری شکل میں لکھا گیا ہے. اب کیا ہے، سب سے پہلے ایک طالبہ ہے رابعہ، اس نے اپنی ٹیچر سے پوچھا، میڈم ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات دیں. یعنی سب سے پہلے رابعہ نے سوال کیا کہ ہمیں قومی پرچم یعنی قومی ہمارا جو جھنڈا ہے اور قومی پرچم جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ کیسے بنا. معلومات دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بارے میں بتانا کہ وہ کیسے بنایا گیا. میڈم کہنے کو تو پرچم پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا قومی پرچم ہے وہ بنا کپڑے سے ہوا ہے، تو دیکھنے میں تو وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے. یعنی اب میڈم کیا بتا رہی ہیں کہ ویسے تو یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، لیکن جب کوئی بھی رنگ کا کپڑا یا کوئی بھی ایک ٹکڑا جو ہے اس کو ہم ایک مخصوص جو ہے وہ شکل دے دیتے ہیں اور وہ کسی ملک کی پہچان بن جاتا ہے، علامت بن جاتا ہے، تو وہ پھر پرچم کہلاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے. ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے. یعنی ہمارا پرچم جو ہے وہ ہمارے ملک کی پہچان ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ مختلف ممالک کے پرچم کو جب دیکھیں گے تو آپ کو تجسس ہوگا کہ بھی یہ کس ملک کا پرچم ہے، یہ کس ملک کا پرچم ہے، اور آپ اس کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس طرح جتنے بھی آزاد ملک ہیں ان سب کا قومی پرچم ہوتا ہے اور وہ ان کی پہچان ہے، آزاد ملک ہونے کی پہچان ہے. تو اسی طرح ہم پرتجسس ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان ممالک کے بارے جاننا ہے جن کے پرچم پر آپ کی نظر پڑتی ہے. تو اسی طرح ہمارا پرچم جو ہے وہ ہمارے ملک کی پہچان ہے، شناخت ہے، علامت ہے، نشان ہے. یعنی کوئی بھی ہمارے پرچم کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا پرچم ہے. سمجھ آ گیا؟ جیسے اب اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں، آپ انہی کے بیٹے ہو نا، تو آپ اپنے ریلیٹیو سے ملنے جاتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے فرض کریں کہ آپ کے فادر کا نام وقار ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وقار کا بیٹا ہے. آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، آپ کے فادر سے، آپ کے بڑے سے، آپ کی مدر سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، آپ کے فادر سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، اور آپ کے رشتہ دار آپ کو اس پہچان سے پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ تو وقار کا بیٹا ہے یا یہ تو آمنہ کی بیٹی ہے، اس طرح بات کرتے ہیں. تو ایک پہچان ہے. اسی طرح ہمارا پرچم جو ہے وہ ہمارے ملک کی پہچان ہے کہ ہمارے پرچم کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ کس ملک کا پرچم ہے؟ یہ پاکستان کا پرچم ہے. سمجھ آیا؟ اور ہمارا پرچم
کس کی نشانی ہے؟ ہماری آزادی کی اور خود مختاری کی. خود مختاری یعنی ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارا پرچم اس چیز کا نشان ہے. فاطمہ، اب دوسری طالبہ نے پوچھا ہے، میڈم ہمارے پرچم پر چاند ستارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یعنی اب ایک اور سوال تھا بچوں کی طرف سے کہ ہمارے پرچم پر چاند اور ستارہ بنایا گیا ہے، تو اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو ان کی ٹیچر نے کیا کہا؟ فاطمہ بیٹی، ہمارا پرچم 2 رنگوں پر مشتمل ہے. اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہیں. یعنی ہمارا پرچم میں سبز اور سفید رنگ شامل ہیں. سبز رنگ 1/4، 1/4 یعنی اگر آپ ایک بڑا کپڑا لو تو اس میں سے ایک حصہ کٹ کر دو اور باقی 3 حصے رہنے دو تو وہ 1/4 کہلاتا ہے. اور سبز رنگ میں نے آپ کو بتایا سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے. سوری بیٹا، 1/4 میں نے بول دیا تھا، وہ غلط ہے، 3/4 ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتی ہوں، جیسے فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک پیس ہے کپڑے کا، ٹھیک ہے، ہم اس کے 4 حصے کر لیتے ہیں، برابر 4 حصے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے یہ ایک تھا لیکن اس کے 4 حصے ہم نے کر لیے. تو 4 میں سے یہ جو 3 حصے ہیں، 1 2 اور 3، یہ ہمارا بن جاتا ہے 3/4. 3/4 کا کیا مطلب کہ 4 حصوں میں سے 3 حصے. اور یہ جو ایک حصہ ہے یہ والا، یہ ہمارا 1/4 کہلاتا ہے. کیسے؟ کہ یہ صرف ایک حصہ ہے. تو ہمارا پرچم جو ہے اس کا سبز حصہ 3/4 یعنی 3 حصے، اور سفید حصہ 1/4 یعنی ایک حصہ سفید ہے، اور 3 حصے جو ہیں وہ کیا ہے؟ سبز ہیں. سمجھ آیا؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ سفید رنگ 1/4 یعنی جو ایک سفید حصہ ہے وہ 1/4 ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے یعنی زیادہ بڑا ہوتا ہے. اور کیوں ہے یہ سب زیادہ حصہ؟ یہ سبز حصہ ہے اور یہ ہے سفید حصہ. اب سبز رنگ زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی بھی ایک علامت ہے. وہ کیا ہے کہ جو سبز حصہ ہے وہ کس کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو. سبز حصہ کسے ظاہر کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو ظاہر کر رہا ہے. اور سفید حصہ کسے ظاہر کر رہا ہے؟ غیر مسلم کو. غیر مسلم یعنی جو کہ مسلمان نہیں ہیں. تو اس پرچم کو بنانے کا جو ایک طریقہ تھا یا اس کو جو ڈیزائن کیا گیا کہ زیادہ حصہ سبز رکھا گیا اور کم حصہ سفید رکھا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اس لیے یہ سبز حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمان زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور ہمارے ملک میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی آزادی سے رہنے کی اجازت ہے. تو سفید حصہ جو ہے وہ ان غیر مسلموں کو ظاہر کر رہا ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ یہاں پر آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں. سمجھ آ گیا؟ جی اب دیکھیں یہاں پر بھی یہی لکھا ہے، سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے. سمجھ آ گیا؟ اقلیت یعنی کم تعداد. اقلیت کسے کہتے ہیں؟ کم تعداد، تھوڑے لوگ.
جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں غیر مسلم اتنے نہیں ہیں، لیکن ہیں موجود، ٹھیک ہے۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ آپ پڑھتے ہیں نا قومی ترانے میں یہ لفظ، یہ شعر آتا ہے، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو شعر ہمارے قومی ترانے میں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا راہبر ہے۔ ہلال کہا جاتا ہے پہلے رات کے چاند کو، یا پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب چاند نکلتا ہے اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کی، تو چاند جتنا باریک ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پرچم پر جو بنا ہوا ہے وہ ہلال ہے، یعنی پہلی رات کا چاند ہے، جو کہ ہماری ترقی کا راہبر ہے، ہماری ترقی کی راہ پر، ہمیں ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا، کہ جس طرح چاند پہلے رات کے چاند سے لے کر 14ویں تاریخ تک چاند پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر چاند کی روشنی زیادہ پھیل جاتی ہے، تو یہ کیا علامت ہے کہ اسی طرح ہمارا ملک بھی اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے، یعنی آپ ستارہ دیکھیں تو اس کے 5 کونے ہیں، 5 کونے ہیں نا۔ اور ہمارے ارکان کتنے ہیں اسلام کے؟ جی، اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں۔ تو 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کی نمائندگی کر رہا ہے، کہ ایک مسلمان جو ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ 5 ارکان پر عمل کرتا ہے، جس میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ بچی نے پوچھا، جس کا نام ہے سنبل۔ سنبل نے کہا، میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ اب دیکھیں کتنے اہم سوال جو ہیں وہ بچیاں کر رہی ہیں، اور جو ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ تو سنبل نے پوچھا کہ ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ کس نے بنایا تھا؟ نہیں جانتے نا؟ جی، آج تک کبھی سوچا بھی نہیں، بس ہم جانتے ہیں کہ قومی پرچم ہے اور اس کے 2 رنگ ہیں، ایک سبز ہے ایک سفید ہے۔ سبز مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ جو ہے وہ غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ پرچم کا ڈیزائن بنایا کس نے سوچا اس کے بارے میں کہ اس طرح سے پرچم بنانا چاہیے؟ تو اس کی میڈم نے کیا کہا؟ سنبل تم نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ نہیں، انہوں نے شاباش دی کہ سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ عمدہ کہتے ہیں اچھے کو، کہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ کس نے تیار کیا تھا؟ اب آگے اس کا نام بھی لکھا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس نام کو یاد رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا، کس شخصیت نے تیار کیا۔ کون تھے؟ جناب
امیر الدین کدوائی. کیا نام تھا؟ جناب امیر الدین کدوائی، جنہوں نے قومی پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا اور پھر اسی ڈیزائن کو ترتیب دے کے ہمارا پرچم بنا ہوا ہے. اب ایک بچی پوچھ رہی ہے قرۃ العین. اس نے کیا پوچھا؟ میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں. یعنی اب ایک اور بچی نے کیا سوال کیا کہ ہمیں سننے میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں واضح کر دیں کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا ادب و احترام کریں. جی اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 65 کھولیں گے. صفحہ نمبر 65 پر نیکسٹ ہم اپنی ریڈنگ کریں گے. جی کھول لیا؟ اب جب قرۃ العین نے ادب و احترام کا سوال کیا تو ان کی میڈم نے کیا کہا؟ آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں. یعنی ان کی استانی صاحبہ نے کہا کہ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے، میں خود بھی آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ قومی پرچم کا ادب و احترام کس طرح کرنا چاہیے. یاد رکھیے، جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا. یعنی اگر ہمارے ملک میں، یعنی ہمارے ملک پاکستان میں دوسرے ممالک کے پرچم لہرائے جائیں تو ہمارا پرچم سب سے اونچا ہوگا اور باقی پرچم جو ہیں وہ نیچے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا پرچم جو ہے وہ ہمارے ملک کی پہچان ہے. تو ہمارے اپنے ملک میں ہمارا پرچم سب سے اونچا ہوگا اور باقی ممالک کے پرچم اگر ہم اپنے ملک میں لگائیں گے تو وہ نیچے کی طرف ہوں گے، تھوڑا نیچے ہوں گے. اب ایک بچی کو پھر اس بات پر ہوا، کیا ہے اس بچی کا نام؟ سائرہ. سائرہ نے کہا میڈم ابھی ہم نے واہگہ کی سرحد پر دیکھا تھا، گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی لہرا رہا تھا اور دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے. اب دیکھیں جب ایک بچہ کہیں پر تعلیمی و تفریحی سیر کے لیے جا رہا ہے تو اس کی نظر ہے کہ کون سی چیز جو ہے اس کے بارے اس نے اپنے استاد سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، یا کون سی بات ایسی ہے کہ جو اس کو جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ بھی ایسا کیوں ہے. اب دیکھیں جب ان کی استانی نے انہیں بتایا کہ ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں اگر پرچم لہرایا جائے تو پاکستان کا پرچم اونچا ہوگا اور باقی پرچم نیچے ہوں گے، تو اس بچی نے فوراً ہی سوال کر دیا کہ ہم نے ابھی واہگہ کی سرحد پہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا پرچم اور بھارت کا پرچم ایک ہی بلندی پر لہرا رہے تھے، یعنی وہ اوپر نیچے نہیں تھے. لیکن اب اس میں کیا فرق تھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سرحد تھی. وہاں اگر پاکستان، ادھر سے اگر ہم کہیں کہ پاکستان کا وہ لاس تھا اور ادھر سے انڈیا کا لاس تھا، تو وہ انڈیا کی بھی سرحد کہلاتی ہے اور پاکستان کی سرحد بھی کہلاتی ہے، دونوں کی سرحد کہلاتی ہے. تو وہ اپنی بلندی پر رکھیں گے، اپنے سرحد کے حساب سے بلندی پر رکھیں گے اور ہم اپنے سرحد کے حساب سے اس کو بلندی پر رکھیں گے. سمجھ آ گیا کہ وہ ان کی بھی سرحد ہے اور ہماری بھی سرحد ہے، تو وہ بھارت کی سرحد کو
ذہن میں رکھتے ہوئے اس پرچم کو لہرائیں گے اور ہم اپنی سرحد کو سامنے رکھتے ہوئے اس پرچم کو لہرائیں گے. تو اس لیے چونکہ دونوں کی سرحد ایک ہے تو وہ ایک جیسی بلندی پر تھا. سمجھ آ گیا جی؟ لیکن اب ان کی استانی نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، البتہ یاد رکھیے اقوام متحدہ کی امارات پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے. اب آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جس سے جو پورے ملکوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے. تو جو اقوام متحدہ کا جو دفتر ہے یا جو بھی جگہ ہے وہاں پر جو پرچم اقوام متحدہ کا لہرایا جاتا ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے اور باقی پرچم جو ہیں وہ اس سے نیچے ہوتے ہیں اور سب کی جو ہے بلندی وہ ایک جیسی ہوتی ہے. صرف اقوام متحدہ کے پرچم کی بلندی اونچی ہوتی ہے، وہ زیادہ بلند ہوتا ہے، باقی سارے پرچم ایک جیسی بلندی پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے، باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ ابھی میں نے یہی چیز آپ کو بتائی ہے. اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا. یعنی جب ہم کسی اور ملک کے ساتھ اپنے پرچم کو لہرائیں گے اپنے ملک میں تو ہم اپنے پرچم کو اونچا رکھیں گے. ادروائز ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ وہ ہماری بھی سرحد ہے اور بھارت کی بھی سرحد ہے، انہوں نے اپنے حساب سے بلندی پر رکھا اور ہم نے اپنے حساب سے، تو وہ ان کی سرحد کے حساب سے بلندی پر تھا اور ادھر سے ہماری سرحد کے حساب سے بلندی پر تھا، تو اس لیے اس کی بلندی ایک جیسی تھی. سمجھ آ گیا جی؟ اب آگے وہ بتا رہی ہیں بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا. یعنی یہ جو سفید حصہ ہے ہمارا یہ بانس کے ساتھ آئے گا. یہ حصہ یہاں سے آپ جانتے ہیں، آپ نے گھروں میں لہراتے بھی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک بانس کا لمبا سا ٹکڑا آ رہا ہوتا ہے اور وہ سفید حصے میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ اب انہوں نے مزید بتایا ہے کہ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے چھونے سے بچانا ضروری ہے. کہ ہمارے قومی پرچم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اسے اپنے پاؤں کے نیچے نہیں لینا چاہیے، اپنے جوتوں کے نیچے نہیں لینا چاہیے، اسے زمین پر نہیں پھینکنا چاہیے یا کسی ایسی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے جہاں پر گندی چیزیں موجود ہوں. سمجھ آ گیا؟ اسی طرح پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے. اب دیکھیں کتنا ایک اہم جو ہے وہ پہلو بتایا گیا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت قومی پرچم لہرانا چاہیے اور جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اس سے پہلے اتار لینا چاہیے. اب کیوں اتار لینا چاہیے؟ کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے. یعنی کسی بھی صورت رات کا اندھیرا اور رات کا سایہ جو ہے وہ پرچم پر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس نے آگے وہ کیا کہہ رہی ہیں، یہاں میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے. کہ ایک عمارت ایسی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرا دیا جاتا ہے. تو بہت سی طالبات نے ایک دم بڑی حیرانی کے ساتھ پوچھا، میڈم وہ کون سی عمارت ہے؟
یعنی جب کہہ دیا کہ رات کے وقت پرچم کو نہیں لہرانا، تو ایسی کون سی عمارت ہے جہاں پر رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے؟ تو میڈم نے کہا بھائی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہاں رات کو بھی پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ، اور وہ یہ کہ مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس واحد عمارت ہے ایسی جہاں پر رات کو بھی پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن رات کو لہراتے ہوئے کس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس پرچم پر مصنوعی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، یعنی رات کا سایہ پرچم پر نہیں پڑتا، بلکہ اس کے ارد گرد لائٹنگ کی گئی ہے، روشنی لگائی گئی ہے جو کہ رات کو پرچم کو روشن رکھتی ہے۔ اب ایک بچی ہے نائلہ، اس نے پوچھا میڈم ہم 14 اگست کو اپنے گھروں، دکانوں، عمارتوں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، مگر یہ پرچم رات کے وقت نہیں اتارتے۔ یعنی ایک بچی نے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں، دکانوں پر لگاتے ہیں، یا بڑی بڑی عمارتوں میں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، لیکن ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے اور رات کو پرچم نہیں اتارتے۔ تو ان کی میڈم نے کیا کہا، بیٹی لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پرچم کے آداب کیا ہیں، کہ لوگ نہیں جانتے کہ رات کے وقت پرچم کو نہیں لہرانا چاہیے، تو اس لیے انہیں پرچم کے آداب معلوم نہیں ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پرچم لہرانا پرچم کی توہین ہے تو مجھے یقین ہے کوئی ایسا نہ کرے۔ یعنی اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رات کے وقت پرچم نہیں لہراتے، کہ رات کو پرچم لہرائیں گے تو وہ پرچم کی توہین ہوگی، بے عزتی ہوگی، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اب ایک بچی ہے عائشہ، اس نے پوچھا میڈم 14 اگست کو ہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذ کی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں، ہوا کے چلنے سے یا بارش کی وجہ سے یہ جھنڈیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں۔ آپ نے ابھی بتایا جھنڈے کا زمین یا جوتوں سے چھونا آداب کے خلاف ہے، لیکن ہم تو خیال ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اب اس بچی نے کہا کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں ایسے کام، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پرچم کے آداب کیا ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ہم بالکل احساس نہیں کرتے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہم کاغذ کی جھنڈیاں 14 اگست پر گھروں میں، بازاروں میں اور اسکولوں میں یا دفاتر میں لگا لیتے ہیں، لیکن پھر ان جھنڈیوں کو ہم اتارتے نہیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تیز ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے اور وہ جھنڈیاں بھیگ کر گر جاتی ہیں، پھر وہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں، جوتوں کے نیچے آ رہی ہیں، اس چیز کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا۔ تو عائشہ کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تو اس نے وہ بات اپنی استانی سے شیئر کی۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 66 کھولیں گے، صفحہ نمبر 66۔ اس پر آگے اب اس کی میڈم نے کیا کہا اسے، جب اس نے کہا کہ ہم توجہ نہیں دیتے، بہت زیادہ بے ادبی کرتے ہیں، تو میڈم نے کیا کہا، آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ یعنی میڈم نے عائشہ کو کہا کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے آپ نے ہمیں احساس دلایا۔ اب وہ کیا بتا رہی ہیں
کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کریں، وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کریں، کہ صرف کپڑے کا جھنڈا ضروری نہیں ہے بلکہ پلاسٹک اور کاغذ کے جو جھنڈے اور جھنڈیاں بنی ہوتی ہیں اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جھنڈیوں کا زمین پر گرنا اور انہیں پاؤں تلے روندنا بہت بری بات ہے، کہ جھنڈیاں جو زمین پر گرتی ہیں اور ہم اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ کوئی جھنڈی نیچے نہ گرے، یہی بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قومی پرچم کے آداب کے بارے بتائیں کہ اگر ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں تو کوئی بھی جھنڈی نیچے نہ گرے۔ اسی طرح قومی پرچم پر کوئی لفظ یا تصویر نہ بنائی جائے، کہ ہمارے قومی پرچم پر صرف چاند اور ستارہ بننا چاہیے، نہ کوئی لفظ لکھا ہوا ہو اور نہ ہی کوئی تصویر ہونی چاہیے۔ اسی طرح پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جھنڈی گر گئی ہے زمین پر، خراب ہو گئی ہے تو ہم اس کو جلا دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پرچم کی توہین ہے، ہمیں اسے جلانا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ پرچم کو سلیوٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ بھی ہوشیار باش کی حالت میں بادب کھڑے رہتے ہیں، کہ جب قومی پرچم لہرایا جاتا ہے تو جتنے بھی باوردی یعنی جو رینجرز ہوتے ہیں وہ قومی پرچم کو سلیوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بالکل جو ہے وہ اٹینٹیو پوزیشن میں، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو کر جو ہے باادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں پرچم کے سامنے اور پرچم کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تمام طالبات نے مس ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی عمدہ باتیں بتائیں۔ سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں گی، یعنی اب انہوں نے بتا دیا کہ پرچم کے آداب کیا ہیں، ہمیں کس طرح پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے، تو ان بچیوں نے دل سے وعدہ کیا، یعنی پرخلوص ہو کے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں گی اور پرچم کی توہین نہیں ہونے دیں گی، خود بھی نہیں کریں گی اور کسی اور کو بھی نہیں کرنے دیں گی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی ریڈنگ مکمل ہو گئی اور ساتھ ہی آپ کا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا۔